السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وسائر المادحین والمحبین والعاشقین وجمیع المؤمنین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ معزز سامعین، رفیقان گرامی، ربیع النور، ربیع الاول شریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرہ کے اخلاق کریمہ اور شمائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افراد انسان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ عز و جل مکارم الاخلاق، انبیاء علیہ السلام کو مکارم الاخلاق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے افراد انسان میں سے انبیاء کرام کو مکارم اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کا کام ہی تبلیغ و تزکیت ہے، تعلیم و تزکیت تو تبلیغ ہے۔ اسی واسطے انہیں کئی طرح مکارم الاخلاق، محاسن الاخلاق انہیں حاصل تھے، جن کا ظہور حسب موقع ان کی عمر شریف میں ہوتا رہا۔ مگر اس معاملے میں بھی جیسے کہ دیگر فضائل کی طرح اس کمال میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام سے ممتاز ہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ تمام انبیاء کرام کے اخلاق کریمہ سے بھی اعلیٰ و بلند مرتبہ ہے۔ اسی لیے اللہ عز و جل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور تحقیق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ بڑے خلق پر پیدا ہوئے ہیں۔ تحقیق تو بڑے خلق پر پیدا ہوا ہے، یعنی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بلند مرتبے پر پیدا ہوئے ہیں، بلند عظیم اخلاق والے ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کے بارے میں اللہ عز و جل فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی نعمتیں بہت تھوڑے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ عز و جل فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ عز و جل کی نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جن کے فضائل و اخلاق کے بارے میں اللہ عز و جل عظیم کہہ رہا ہے، یعنی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اخلاق کے بارے میں عظیم۔ اسی طرح فضیلت کے بارے میں، فضائل کے بارے میں وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، عظیم کہہ رہا ہے۔ تو جن چیزوں کے بارے میں قلیل کہا اسی چیز کو ہم شمار نہیں کر سکتے، تو جن اخلاق و فضائل کے بارے میں اللہ عز و جل خالق کائنات نے جن کے اخلاق کے بارے میں فرما دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، یعنی اے محبوب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ تو اس لیے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، تو اسے ہم کیسے شمار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ قرآن میں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یعنی انبیاء علیہم الصلوۃ کے روش کی آپ پیروی کریں۔ سورہ انعام آیت نمبر 90 میں اللہ عز و جل فرمایا، لہذا خصال و کمال، صفات شرف و فضائل انبیاء کرام علیہم الصلوۃ میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے، یعنی کئی انبیاء کرام کو مختلف فضائل، مختلف کمالات عطا کیے جاتے تھے۔ بعض انبیاء کرام کو بعض فضائل، بعض انبیاء کرام بعض کمالات، اس طرح، مگر جتنے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ آئے ان تمام کو جتنے بھی اخلاق اور فضائل اور کمال اللہ عز و جل عطا فرمائے، وہ تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف میں اللہ عز و جل جمع کر دیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان تمام انبیاء کرام میں جو اخلاق، جو کمال، جو شرافت، جو فضائل جمع تھے، وہ تمام کے تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں جمع تھی۔ اسی لیے ایک ایک حیثیت سے انبیاء کرام کو ایک ایک خصوصیت، یعنی اعلیٰ مرتبہ، حلم و سخاوت ابراہیم علیہ السلام، صدق و وعدہ اسماعیل علیہ السلام، شکر داؤد و سلیمان، صبر ایوب، معجزات قاہرہ موسیٰ، مناجات زکریہ، تضرع یحییٰ یعنی تضرع یحییٰ، دم عیسیٰ وغیرہ انبیاء کرام علیہم السلام کو مختلف طور پر یہ کمالات موجود تھے۔ یہ سب کے سب تمام کمالات اللہ عز و جل نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تمام کے تمام اوصاف موجود تھے۔ اسی لیے پہلے والے انبیاء کرام یعنی انبیاء سابقین علیہم السلام میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع، ایک قسم سے مختص تھے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انواع کی جامع تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے جتنے بھی قسمیں ہیں، وہ انواع ہے، وہ تمام کے تمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں جامع تھی۔ رسول پاک میں تمام اخلاق کے فضائل اور اوصاف جمع تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کی سیرت کے اتباع کا حکم دیتے ہوئے سورہ انعام 90 میں فرمایا فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، یعنی ان کے روش پر آپ پیروی کریں۔ تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کی اخلاق کریمہ اللہ عز و جل قرآن میں فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوت کے بارے میں، اخلاق کریمہ کے بارے میں سب پر ظاہر تھا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عملی کردار کا مظاہرہ فرما رہے تھے اس وقت کے سب لوگ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے محبوب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کہیں الگ انداز میں ہوتے، اخلاق اگر کامل نہ ہوتی، اگر سخت دل والے ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی ہے کہ لوگ اخلاق کریمہ دیکھ کر اسلام میں آتے جا رہے ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل اخلاق کا اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں اعلیٰ مرتبے والے تھے، سب سے اعلیٰ و اولیٰ۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بارے میں، تو فرمائے کان خلقہ القرآن، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ قرآن ہے،
یعنی تعلیمات قرآن پر پورا عمل، یہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے. یعنی قرآن شریف میں جتنے بھی کمالات ہیں، قرآن شریف میں جو اوصاف ہیں، یعنی قرآن میں جو آداب ہیں، فضائل ہیں، اوصاف حمیدہ ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید میں جامع ہے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا فرمان کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر محامد اخلاق مذکور ہیں، وہ تمام، وہ سب کے سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں پائے جاتے ہیں. اس لیے امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم. لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں اور خلق میں، کس میں تھا اس کا علم اور کس میں اس کا کرم. علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی 292 میں بردۃ شریفہ کا ترجمہ اس انداز میں پیش کرتے ہیں. تو بہرحال کمالات کی طرح محاسن اخلاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرتبہ باقی تمام انبیاء کرام سے بڑا ہوا ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نیا نبی نہ ہوگا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات صحیح طور پر ہم تک ثابت ہوئے. قیامت تک ہر زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی دستور العمل، انہی کو دستور عمل بنایا جائے. تو اس طرح تفصیل کے ساتھ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم 292 میں فرماتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے کریمہ صبر و حلم و عفو، یعنی نبوت کا بوجھ اوصاف کے بغیر برداشت نہیں ہو سکتا. نبوت کا بوجھ ان اوصاف، صبر، حلم، عفو کے بغیر برداشت نہیں ہو سکتا. قرآن میں کئی جگہ ان اوصاف کا ذکر آیا، جیسے کہ سورہ مائدہ 13، سورہ انعام 34، سورہ اعراف 199 1 200، اور اسی طرح سورہ احقاف 35. ان تمام آیتوں کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم و عفو کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتا ہے. اسی طرح سورہ توبہ 114، ان ابراہیم لأواہ حلیم، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام کے بارے میں اللہ عز و جل سورہ توبہ 14 میں فرماتا ہے. تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل و اعلیٰ بنایا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال صورت میں بھی بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے مثالی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے علاوہ کوئی میری حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا. تو مخلوق میں کیا مجال، کیا طاقت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکے. تو بہرحال صحابہ کرام جو دن رات سفر و حضر میں جمال نبوت کی تجلیاں دیکھتے رہے، وہ صحابہ کرام ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال بے مثال کے فضل و کمال کے جو قائل تھے. اس کے بارے میں سب صرف یہی کہنا پڑتا ہے جیسے کہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ حیات الحیوان میں فرمائے لم یخلق الرحمن مثل محمدی عبدا وعلمی انہ لا یخلق، یعنی اللہ تبارک و تعالی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل پیدا فرمایا ہی نہیں، اور میں یہی جانتا ہوں، یعنی میں یقین سے جانتا ہوں کہ وہ کبھی پیدا نہ کرے گا. رسول پاک کی طرح نہ پیدا فرمایا ہے، نہ کبھی نہ پیدا کرے گا. حیات الحیوان پہلی جلد صفحہ نمبر 42. اسی طرح سیدنا حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ، وَأَجْمَالُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَكْمَالُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. دیوان حسان قصیدۃ الحمزیہ الحسانیہ. یہ اشعار مبارک جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ مدح پڑھنے کے لیے ٹھہرتے تو کئی اشعار مبارکہ پڑھتے. اس میں ایک شاعری یہ بھی ہے: وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر عیب و نقصان سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: تیرے خلق کو حق نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو اس لیے ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شمائل اور اخلاق پر برابر سمجھیں، اور زیادہ سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاملات میں اسباب کو سیکھ کر سمجھ کر سچے دل سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں. اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شمائل جیسا کہ امام بصیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوبیوں میں ایسے یکتا ہیں کہ اس معاملے میں ان کا کوئی شریک ہی نہیں، کیونکہ ان میں جو حسن کا جوہر ہے وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے، جیسا کہ بردہ شریف میں ہے. لہذا ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خصائل و اخلاق ایک طویل موضوع ہے. اللہ تبارک و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے کمالات کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اعضاء کے بارے میں کئی احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے بارے میں توسل کے لیے کئی بزرگوں کے واقعات موجود ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ دل کے بارے میں اللہ تعالی فرمایا: نزل به الروح الامین علی قلبک وما کذب الفؤاد وما رآ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کے بارے میں فإنما یسرناہ بلسانک. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں زبان کے بارے میں فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فإنما یسرناہ بلسانک. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے بارے میں وما زاغ البصر وما طغى. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کے بارے میں قد نرى تقلب وجهك في السماء. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کے بارے میں ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک الم نشرح لك صدرك. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل وہ اوسط جو عقل ہے اس کے بارے میں ما ضل صاحبکم وما غوا. اور آواز کے بارے میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. باتوں کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اسی طرح کئی باتیں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم لقد صدق اللہ رسولہ.
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، دونوں ہاتھوں کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کے بارے میں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمینین، جیسا کہ العمدہ فی شرح البردہ وغیرہ بردہ شریف کے حاشیہ میں موجود ہے۔ تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارکہ، اس کے بارے میں ائمہ دین اپنے کتابوں میں بہت دلائل کے ساتھ پیش فرمائے۔ اردو دان طبقات کے لیے تو سیرت مصطفیٰ 17 باب نمبر 17 اور 17 نمبر 18 میں شمائل و اخلاق کے متعلق ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم میں علامہ محمد نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ باب نمبر 6 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شفقت و رحمت، امت پر جو شفقت و رحمت ہے، اور کافروں پر بھی رحمت، عورتوں پر شفقت و رحمت، حسن معاشرے کی تاکید، اور اسی طرح یتامہ اور مساکین پر شفقت و رحمت، بچوں پر شفقت و رحمت، غلاموں پر شفقت و رحمت، چوپائیوں پر شفقت و رحمت، پرندوں اور حشرات الارض پر، نباتات اور جمادات پر، اور اسی طرح تواضع اور حسن معاشرت کے بارے میں، سخاوت و ایثار کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف خدا اور عبادت کی لذت اور عبادت کی تڑپ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کے بارے میں، صدق کے بارے میں، حسن عہد و وفا کے بارے میں، عفت و حیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم حیات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات کو جو تقسیم کیے ہیں اس کے بارے میں بھی سیرت النبویہ میں کئی صفحات میں علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ فرمائیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ 291 سے لے کر تقریباً 372 تک، اور اسی طرح حلیہ مبارکہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک، رسول پاک کے پیشانی مبارک، رسول پاک کے زبان مبارک، لعاب دہن، اس طرح آثار متعلق، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء مبارکہ کے تفصیلات و فضائل سیرت رسول عربی کے باب نمبر 5 میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اسے ہم مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وقت اپنے دولت خانہ میں گزرتا تھا، آپ اس میں کیا کیا کرتے تھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو کس طرح تقسیم کیے تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس میں قیام کے وقت کے 3 حصے کر لیتے، ایک حصہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ اپنے اہل کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ معانست و معاشرت کے لیے، تیسرا اپنی ذات اقدس کے لیے، پھر اپنے ذاتی حصے کو اپنے اور عام لوگوں کے لیے درمیان تقسیم کر لیتے۔ خواص صحابہ جو دولت خانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ کی وساطت سے عوام کو جو دولت خانہ میں حاضر نہ ہوا کرتے تبلیغ احکام فرماتے، اور نصیحت و ہدایت کی کوئی بات عام و خاص سے پوشیدہ نہ رکھتے۔ حصہ امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یوں تھا کہ اہل فضل کو ترجیح دیتے تاکہ حاضر خدمت ہو کر افادہ عام کریں۔ اس حصہ امت کو بقدر حاجات دینیہ تقسیم فرماتے۔ اہل فضل میں سے کسی کو ایک مسئلہ دین دریافت کرنا ہوتا، کسی کو 2 اور بعض کو بہت سے مسائل کی ضرورت ہوتی، بس ان اصحاب حاجات کی طرف توجہ فرماتے اور ان کو وہی امور دریافت کرنے دیتے جن میں ان کی امت کی بہبودی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مناسب حال احکام بیان فرمائیں۔ اس کے بعد آپ حاضر المجلس سے ارشاد فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ بقیہ امت کو جو حاضر نہیں یہ احکام پہنچاؤ۔ تو نیز فرماتے کہ جو لوگ یعنی گھر کی عورتیں یا بیمار یا غائب وغیرہ اپنی حاجتیں مجھ تک پہنچا نہیں سکتے، تم ان کے حوائج مجھ پر پیش کرو، کیونکہ جو شخص ایسے آدمی کی حاجت بادشاہ تک پہنچاتا ہے جسے وہ خود نہیں پہنچا سکتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قدم پر
یعنی پل صراط پر ثابت رکھے گا۔ اسی طرح کی ضروری مفید امور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کرتے، اور ایسے امور کی شنوانی نہ ہوتی جن میں کچھ فائدہ نہ ہوتا۔ طالب و سائل و دولت خانہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استفادہ علوم کرتے اور لوگوں کے رہبر بن نکلتے۔ تفصیل کے ساتھ علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت رسول عربی میں، اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی طرح شمائل محمدیہ یعنی ترمذی امام کہی الشمائل محمدیہ وہی کتاب باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر 319۔ اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کے بارے میں، اعضاء کے بارے میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح تھی، یہ تمام باتیں ائمہ دین ان کتابوں میں فرمائیں۔ لہذا اسی طرح سیرت مصطفیٰ اور اسی طرح سیرت مصطفیٰ جان رحمت، یہ اردو کتابیں، اسی طرح ضیاء النبی، سیرت النبی یعنی سیرت سبل الہدیٰ والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کتاب کا ترجمہ ہے سیرت النبی۔ یہ تمام کتابوں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت میں اضافہ ہونے کے لیے بہترین ذریعہ ہیں یہ کتابیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اللہ عز و جل عطا فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ میں یہ بات برابر ذہن نشین کرنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء فرمائیں، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے بغض بھی رکھیں، اسی لیے ایاکم وایاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم، بد مذہب سے دور ہو جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جلال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، دونوں طرح کے اقوال مبارکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں بسائیں، اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بردار امتی بننے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وجنودہ وصائر المادحین والمحبین والعاشقین واصلافہم واخلافہم وجمیع المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ دعا وسیعت کے ساتھ السلام علیکم